ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہیدہ گواہی دی اللہ نے، شہید اللہ تعالی نے گواہی دی، انہو کہ بے شک، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا اس کے سوا۔ شہید اللہ نے گواہی دی، انہو لا الہ الا ہو کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکہ اور سب فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں، واولو العلم اور وہ علم والے، وہ اصحاب علم، قائماً جو قائم ہے، بالقسط انصاف پر، اور جو صاحب علم انصاف پر قائم ہے ان سب کی بھی یہی گواہی ہے، انصاف کہہ لیں، حق کہہ لیں، جو حق پر قائم ہے ان سب کی یہی گواہی ہے، لا الہ الا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ العزیز اللہ تعالی انتہائی غالب ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں۔ العزیز الحکیم اللہ تعالی انتہائی غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، والملائکۃ اور فرشتے بھی اسی کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ اور وہ علم والے جو انصاف پر، حق پر قائم ہیں، وہ بھی اسی کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، العزیز اللہ تعالی انتہائی غالب ہیں، الحکیم اور اللہ تعالی انتہائی حکمت والے ہیں۔ ان الدین بے شک دین، عند اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے، اللہ کے نزدیک اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ تعالیٰ کا منتخب کیا ہوا دین، اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا دین، اللہ کے نزدیک سچا دین وہ دین اسلام ہے۔ وما اور نہیں، اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوتو جن کو دی گئی، الکتاب کتاب، اور جن کو دی گئی انہوں نے نہیں اختلاف کیا، الا مگر، من بعدی اس کے بعد، ما جب کہ، جاءہم آ چکا تھا ان کے پاس، العلم علم۔ اب اس کا تھوڑا سا سلیس ترجمہ کر لیتے ہیں کیونکہ لفظی ترجمہ میں تھوڑا سا ابہام سا رہتا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف تب کیا جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، جب ان کے سامنے حقیقت واضح ہو چکی تھی۔ حقیقت واضح ہو جانے، علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، وہ کیوں؟ اس کا جواب ہے بغیم بینہم، بغین ضد کی وجہ سے، بینہم آپس کی، بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی مخالفت کی وجہ سے۔
ومن اور جو یکفر انکار کرے گا بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ومن یکفر بآیات اللہ اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی سریع جلد الحساب محاسبہ فرمانے والے، تو اللہ پاک پھر بہت جلد محاسبہ فرمانے والے ہیں۔ یہاں ایک دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ عنایت فرمایا، سیدھا راستہ، اس کا نام اسلام تھا۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی اس کا نام اسلام تھا، حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں بھی، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی، حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، پھر حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے دین کا نام، اللہ کے عطا کیے ہوئے راستے کا نام اسلام تھا۔ اس کے بعد کہیں پر اگر یہودیت نام مشہور ہوا، عیسائیت نصرانیت مشہور ہوا، سابعیت مشہور ہوا، مجوسیت مشہور ہوا، یہ وہ نام تھے جو لوگوں نے خود گھڑے، اختیار کیے، اللہ کے دیے ہوئے نام نہیں تھے۔ اللہ کا دیا ہوا جو دین تھا اس کا نام اسلام تھا، ازل سے، شروع سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین تھا وہ اسلام تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیا تھا بعد میں جو مختلف نام دنیا کے اندر مشہور ہوئے، لوگوں نے اپنے دین کا کچھ الگ ٹائٹل متعارف کروایا، کسی نے یہودیت، کسی نے نصرانیت، کسی نے کچھ اور، تو یہ کیا تھا پھر؟ اس کا جواب اللہ نے دیا، یہ ضد کی وجہ سے، یہ جو ان لوگوں نے کیا یہ آپس کی ضد کی وجہ سے تھا، ورنہ اللہ کے نزدیک جو دین تھا وہ دین اسلام تھا۔ یہودیت اللہ کا دیا ہوا نام نہیں ہے، نصرانیت اللہ کا دیا ہوا نام نہیں ہے۔ یہ یہودیت کیوں ہے، کس نسبت سے ہے؟ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی وہ یہودا ان کا نام تھا، یہودا، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے اپنے آپ کو یہودیت کے نام سے معروف کروایا۔ بنی اسرائیل تھے نا اصل میں، بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودا کی طرف نسبت کرتے ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہود دراصل بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئے، یہود بنی اسرائیل کے نام سے، اور بنی اسرائیل جو تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے خاندانوں کا مجموعہ تھا۔ ان 12 بیٹوں میں سے جو بڑا تھا اس کی جو نسل تھی اور اس کی آگے جو اولادیں تھیں وہ ذرا طاقتور تھے، قوت میں تھے، غلبے میں تھے، انہوں نے سب کو اپنے انڈر کر لیا، انہوں نے سب کو اپنے انڈر کر لیا۔ 12 جو قبائل بن گئے بعد میں، تو جو بڑا بیٹا تھا اس نے، اس کی اولادوں نے باقی سب کو اپنے انڈر کر لیا، اور انڈر کرنے کے لیے وہ کر دیا، نام جو ہے دین اسلام کو ہٹا کر یہودیت اپنا نام معروف کروایا کہ ہم یہودی ہیں، یہودا کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم یہودی ہیں، اور کوئی ریزن نہیں تھی۔ جیسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو ہندوستان کے اندر مختلف اقوام تھی، مختلف اقوام تھی ہندوستان کے اندر۔ جو ہندو تھا اس نے سیاسی جماعت بنائی کانگریس کے نام سے، آل انڈیا کانگریس کے نام سے سیاسی جماعت بنائی، دعویٰ یہ کیا کہ کانگریس جو ہے وہ پورے ہندوستان کے لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے، پورے ہندوستان کے لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے کانگریس، یہ دعویٰ کیا تھا ہندوؤں نے، اور انہوں نے کہا اور کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، بس غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کی کہ باقی سب ہمارے انڈر بن کر رہیں، ہمارے انڈر رہیں، ہمارے ماتحت بن کر رہیں۔ یہودا کے خاندان نے یہی کیا،
انہوں نے باقی سب کو اپنے انڈر کیا، کنٹرول سارا اپنے ہاتھ میں رکھا. اسی نسبت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جو بنی اسرائیل تھے وہ یہودا کے نسبت سے یہودی معروف ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہوا نام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نام نہیں تھا. نصارہ کیا ہوا؟ ان کے 2 نام مشہور ہوئے ہیں، ایک عیسائی اور ایک نصارہ. پہلے نصارہ زیادہ تھا، اب وہ عیسائی. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے، اور نصارہ اس لیے کہ سب سے اولین جو ان پر ایمان لائے تھے قرآن کریم نے ان کو نصارہ قرار دیا. نصارہ اس نسبت سے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے بڑوں کے نام کو اسلام کے نام سے بھی زیادہ نمایاں کیا، اس پر فخر کیا، اس نام کو زیادہ نمایاں کیا، اس نام کو زیادہ اچھالا اور اس کو غالب کیا. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا، علم آ چکا تھا ان کے پاس، اللہ کا دین ان کے پاس آ چکا تھا، اللہ کی کتابیں ان کے پاس آ چکی تھیں. بغیم بینہم، یہ آپس کی ضد کی وجہ سے تھا. اب ایک بات اور بھی ہے کہ بنی اسرائیل یہ 2 بڑے طبقات کا نام ہے، یہودی بھی اور عیسائی بھی. یہ دونوں بنیادی طور پر بنی اسرائیل ہیں، بنیادی طور پر یہودی بھی اور عیسائی دونوں بنی اسرائیل ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اس بنی اسرائیل نام کی نسبت اپنی جو ذاتی نسبتیں ہیں ان کو زیادہ نمایاں کیا. اس لیے ایک نے یہودیت کو پروموٹ کیا، دوسرے نے نصرانیت اور عیسائیت یا مسیحیت کو پروموٹ کیا. بغیم بینہم، یہ آپس کی ضد کی وجہ سے تھا. جی ہاں، نبوت صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تھی، نبوت حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تھی. ہم 24ویں پارے میں پڑھیں گے، وہاں پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے تو وہ ایک تھا وہ رجل مؤمن، سورہ مومن جو آتی ہے نا، فرعون کے دربار میں ایک شخص، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں باتیں کی، تو اس پر اس نے یہ کہا تھا کہ فما زلتم فی شک من جاءکم، کہ تم ہمیشہ شک میں رہے حتیٰ کہ تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام آ چکے، حتیٰ کہ تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام آ چکے. تو یوسف علیہ السلام وہ کہہ لیجئے کہ اس لڑی کے آخری نبی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو رشتے تھے نا ان میں سے وہ آخری نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام. باقی بھائیوں کو نبوت نہیں ملی، البتہ وہ جو بنی اسرائیلی خاندان تھا وہ 12 کے 12 بھائیوں کی اولادیں تھیں، 12 خاندان. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، قرآن کریم نے یہ سب کچھ کیوں بیان کیا؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم یہ غلطیاں نہ کرنا، تم یہ غلطیاں نہ کرنا. آج یہ امت بھی وہی غلطیاں کر رہی، اپنے اپنے نام الاٹ کیے ہوئے سب نے. مسلمان اپنی شناخت مسلمان کے طور پر ظاہر کرنا یہ بہت کم رہ گیا. لوگ آتے ہیں، ہاں جی یہ مسجد کن دی ہے، سنیہ دی ہے، وہابیاں دی ہے، دیوبندیاں دی ہیں، بریلویاں. اچھا اتنی عجیب بات ہے اگر کہو کہ اللہ کا گھر ہے، ہاں وہ تو ہوتا ہی ہے نا، پھر بھی کیا؟ اللہ نے دین جو دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام نام ہے، ہم سب دین ہے اور ہم سب اس کی نسبت سے مسلمان ہیں اور ایمان کی نسبت سے مومن ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم محمدی ہیں. قرآن نے ہمیں اہل کتاب بھی نہیں قرار دیا، قرآن نے ہم لوگوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اہل کتاب بھی قرار نہیں دیا. اہل کتاب بھی صرف یہود و نصارہ کو کہا ہے تم اہل ایمان ہو، اہل اسلام ہو، اہل ایمان ہو. وہ نسبت دبتی گئی ہے. پھر بقیہ نسبتیں ہم، کوئی سلفی ہے، کوئی نجفی ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت جلد حساب لینے والے ہیں، جلد محاسبہ فرمانے والے ہیں. فَإِن، پھر اگر، فَإِن، یہ ساری بات واضح ہو چکی، یہ ساری بات سامنے آ چکی. جتنے یہود و نصارہ آپ کے زمانے میں ہیں ان سب کو پتہ ہے اس بات کا
اللہ کی طرف سے اتارا ہوا دین دین اسلام ہی ہے، ان کو پتا ہے، اس چیز کا علم ان کے پاس ہے۔ فَإِن پھر بھی اگر حاجو وہ جھگڑے کا آپ سے، پھر بھی اگر وہ آپ سے جھگڑیں، فَإِنْ حَاجُّوكَ پھر بھی اگر وہ آپ سے جھگڑیں، فَقُلْ تو آپ فرما دیجئے، اسلمتُ میں نے تو جھکا دیا ہے، وجہیہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے سامنے، اسلمتُ وجہیہ للہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ ومن اور جو اتبعنی میری پیروی کرے گا، اور جو میرا پیروکار ہے ان سب کا بھی یہی طرز عمل ہے کہ انہوں نے اس دین اسلام کو بطور دین قبول کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ وقل اور آپ فرمائیے، للذین ان لوگوں سے، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، جن کو کتاب دی گئی، یہود و نصارہ، آپ ان سے کہیے، والامیین یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے، امیین، امیین جمع ہے امی کی، اور امی کا عام معنی ہوتا ہے ان پڑھ، عام معنی امی کا عام لوگوں کے لیے جب امی کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے ناخواندہ اور ان پڑھ شخص مراد ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے ترجمہ کیا ہے، وہ بڑا مزے کا ہے، وہ یہ ہے کہ والامیین اور جاہل عربوں سے، اور آپ کہیے جاہل عربوں سے، جاہل عرب، یہ بڑا مزے کا ترجمہ ہے۔ یعنی امی ان کو کہا گیا نا جس کا کوئی علم نہیں ان کے پاس، لا علم ہے وہ لوگ، ناخواندہ ہیں وہ لوگ، جہالت، اور دور جاہلیت تھا، زمانہ جاہلیت تھا، اور وہ جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، لہذا اس نسبت سے عرب جاہل بڑا مناسب ترجمہ ہے۔ اور آپ کہیے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، اور ان جاہل عربوں سے کہیے، اور جاہل عربوں سے کہیے، امیین سے کہیے، ان پڑھوں سے کہیے، اسلمتم کیا تم بھی اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ اسلمتم کیا تم بھی اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ فَإِن پس اگر اسلموا وہ اللہ کی فرما برداری اختیار کریں، فقد تو یقیناً اہتدوا انہوں نے ہدایت پالی، فقد اہتدوا تو انہوں نے ہدایت پالی، وَإِن اور اگر تولوا وہ اس بات سے انکار کریں، فَإِنَّمَا تو بے شک علیک آپ کے ذمے ہے، البلاغ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دینا، فَإِنَّمَا علیک اگر وہ ہدایت قبول نہیں کرتے اور وہ انکار کرتے ہیں تو اللہ جانے اور پھر وہ جانے، آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ کا کام تھا پیغام پہنچا دینا، آپ بری و ذمہ۔ اب معاملہ ان کا براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کو دنیا کے اندر ہی نیست و نابود فرما دیں، اور چاہیں تو ان کو ڈھیل اور مہلت دے دیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ لوگ انکار کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو بے شک آپ کے ذمہ تھا پیغام ان کو پہنچا دینا، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ بس جی یہاں تک ہمارا تیسرا پارہ بھی نصف ہو گیا، الحمدللہ۔